نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تو بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل لانا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مردم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا، ہر قلبن طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دے توفیق عطا فرما۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائی، بلا امتیاز علم و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صدر موضوع سامین آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ کیونکہ نا میرے دوستان اولیاء اللہ نے میرے دوستی دا حق ادا کیتا اور میرے دلوں دوستی لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے دے نال میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل گئے۔ نفس نو شکست دے کے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ بخشے۔ اور یہ میرے دوست ہے جنہاں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنجر شکر رحمۃ اللہ علیہ فوائد السالکین دے اندر لکھ دے ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد دی خدمت چ حاضر سگا، آپ دی قدم بوسی کیتی۔ مولانا علاؤ الدین کرمانی، سید نور الدین غزنوی، شیخ نظام الدین، قاضی حمید الدین ناگوری اور مولانا شمس الدین ترک اور دیگر علماء و درویش آپ دی خدمت دے وچ حاضر سگے تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਰੇ ਯਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਜਾਇਬਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਿਡਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ اور ساڑھے کو روٹیاں 2 رکھ کے واپس چلے گئے۔ اسی ایک روٹی لے کھا لی۔ تو پھر اسی آپو آکھیا بھی اللہ سونے نے غیب تو روٹیاں بکری دے ذریعے بھیجی ہیں تے بکری مردان غیب چ کوئی لگ دی ہے۔ ہلے گلاں اسی کر ہی رہے سی کہ ایک بچھو نو دیکھیا اور بڑے اونٹ دے قد جڑا وہ بچھو سگا اور بس بڑی تیز دوڑ رہا سگا، دریا کی طرف جا رہا سگا۔ پھر دریا داخل ہو گیا اور دریا چو پار نکل گیا۔ اسی حیران ہوئے بھی یہ کوئی معاملہ خاص ہے۔ اسی صلاح کی تھی آؤ دیکھنے کہ بچھو کتنے جانا کی کرتا ہے۔ اسی وہ بچھو دے پیچھے جب دریا دے کنارے گئے تو کشتی اتنے کوئی نہیں سی۔ اللہ سونے کو دعا کی تھی کہ اللہ سونے مہربانی فرما سانو دریا تو پار جان دے واسطے ساری مدد فرما۔ تو دریا جڑا پھٹ گیا تو اسی دوئے دریا بچوں گزر گئے۔ تو دیکھیا کہ وہ بچھو جا رہا اگے ایک درخت دے تھلے ایک بندہ ستا ہے، وہ درخت دے اتوں ایک سپ اتر رہا اور بچھو گیا جا کے اس سپ نو ڈنگ مار کے اس سپ نو مارتا انہیں۔ تو اسی اتنے کھلو کے دوروں دیکھ رہے ہیں بھی یہ کوئی اللہ والا ہے جی اللہ سونا حفاظت فرما رہا۔ تو اسی اس بندے دے جاگن کا انتظار کرتے رہے۔ اور جب جاگیا تو اسی کول گئے، انہوں سلام کیتا، جا کے دیکھا وہ سپ جڑا تقریباً 2.5 من کے قریب سگا۔ تو جب اس بندے نو دیکھا تو وہ بندہ شرابی سگا، شراب پی کے مست ہوا تو الٹیاں کرن ڈیا سگا۔ تو سانوں بڑی شرمندگی ہوئی تو دل چ خیال کیتا بھی کاش اسی نہ ہی آتے اتنے تاکہ حالت نہ دیکھ دے۔ یہ تو شراب خور اللہ سونے کا نافرمان ہے۔ تو اسی ویلے غیب تو آواز آئی کہ اے عزیزو اسی صرف پرہیزگاراں سالے لوگوں دے رب نہیں ہے، اسی گناہگاراں دے بھی رب ہے، انہوں نے بھی انہوں نے بھلا کرنے، انہوں نے بچاؤنے ہیں۔ اسی دوران یہ شخص جگ پیا تو سپ پیا کول دیکھا تو بڑا حیران ہویا۔ اسی انہوں سارا واقعہ دسیا اور وہ بڑا حیران ہویا کہ میرا اللہ ایڈا مہربان ہے کہ میرے جو گناہگار نو موت تو بچایا۔ اس شخص نے سچی توبہ کی تھی اور درویش بن گیا، راہ مولا دا مسافر بن گیا، تلاشے مولے لگ پیا۔ تو پھر وہ شرابی نے 70 حج ننگے پیرا نہ کیتے اور خاص مقام حاصل کیتا۔ اس تو بعد اپنی زبان مبارک چوں فرمایا کہ جدوں لطف الہی دی ہوا چلدی ہے تو لکھاں شرابیاں نو صاحب سجادہ بنا دیندی ہے اور بخش دیندی ہے، تے اگر قہر دی ہوا چلے تو لکھاں ہی سجادہ نشیناں نو رہندا درگاہ بنا دیندی ہے۔ تے بھائی اس راج بے غم نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کیونکہ بے نیاز ذات ہے۔ اس واسطے کامل سلوک والے دن رات ہر ویلے اللہ سونے دے فراق چوں ڈردے رہندے نے، خوف چ زیادہ رہندے نے
اور حیران و غمگین رہندے نے، کیونکہ انجام دا اللہ سونے نہیں پتا بھی کی ہوئے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ اگر شیطان لعنتی اپنے انجام نو جاندا تے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدے تو کدے انکار نہ کردا، چونکہ اس لعنتی نو اپنے انجام دا پتہ نہیں سکا، اس واسطے اپنی طاعت دے اتے غرور کیتا، تکبر کیتا، آدم علیہ السلام تو حسد کیتا کہ انہوں تاج خلافت کیوں پہنایا۔ تے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا لعنتی ہو گیا، لڑن دا توق اپنے گل پوا لیا، اور وہ ساریاں عبادتاں ریاضتاں کیتیاں جڑیاں وہ ساریاں وہ منہ تے مار دتیاں گئیاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک باری میں ایک شہر چ گیا ایک اللہ والے دی جماعت دیکھی کہ 20 دی ٹولیاں دے وچ عالم حیرت دے وچ آسماناں طرف منہ کر کے کھڑے ہیں۔ جدوں نماز دا ٹائم ہوندا عالم سکر چ عالم سہو چ آ جاندے، ہوش چ آوندے، نماز پڑھدے تے پھر آسماناں طرف منہ کر کے عالم تحیر چ مبتلا ہو جاندے۔ تے میں کچھ مدت انہاں دی خدمت چ رہا۔ ایک دن چند آدمی انہاں وچوں عالم سہو دے وچ آئے تے میں انہوں نے عرض کیتا کہ جناب تسی کدوں دے اس عالم حیرت دے وچ مشغول ہونا؟ آکھیا تقریباً 60-70 سال ہو گئے نے، اسی شیطان لعنتی دے قصے دے خیال وچ حیران ہے کہ انہیں 6,36,000 سال اللہ سونے دی عبادت کیتی۔ لیکن اللہ سونے دے حکم دے نال آدم علیہ السلام نو سجدہ دا نہیں کیتا، انکار کرتا تو مردود ہو گیا۔ اس سے خوف اور حیرت نال اسی کمب رہے ہیں، نہ معلوم ساڈا انجام کی ہوئے گا۔ اور یہ گل کر کے حضرت خواجہ قطب مختار کاکی رحمۃ اللہ رو پے اور زبان مبارک جو فرمایا کہ کامل مرداں دا حال اداں ہی ہوندا ہے کہ خوف الہی دے وچ حیران رہندے نے۔ جویں خان صاحب نے گفتگو ختم کیتی تے آپ اٹھ کے عالم تحیر دے وچ مشغول ہو گئے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے اللہ سونے کو ڈردے رہیے، نہ معلوم کی انجام ہوئے آخر وقت، کلمہ بھی نصیب ہونا یا نہیں ہونا، کس حالت موت ہونی اللہ سونے نے پتا۔ اس واسطے اللہ سونے کو ہر وقت ڈردے رہنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور ماسو اللہ تو نکل کے قرآن سنت دی روح کے مطابق عمل کر کے کلمہ ذات مولا ڈوبے رہنا چاہیے، آتی اللہ آتی رسول دے وچ فنا ہو جانا چاہیے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں اللہ سونے کے دوستوں دی جماعت چ داخل ہوئی ہے، اولیاء اللہ دی صحبت میں شامل ہوئی ہے، اللہ کے دوست بنی ہے، اللہ سونا ساڈا دوست بن جائے تو سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اسلام دشمن قوتاں دے دجالی غیر فطری غیر انسانی انسانیت کش استعماری استحصالی غیر منصفانہ پروگرامہ تو نکل گیا اور گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دے تبلیغی نصاباں چو علیحدہ نکل گیا۔ کیونکہ یہ لوگ جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کسی خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقی یا صوفی یا شاعر کی ناخوش اندیشی،
لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے چڑیوں کا نشیمن۔ انہوں دے گمراہ فرقے فرقیاں دے تبلیغی نصابوں تو الگ ہو جائے۔ اور ٹول ٹمکے ناچ گانیاں، رمل جفر، کیافہ شناسی، دس شناسی، نجوم، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچرزم، سائیککزم، کیمیا گری، جادواں چ الجھے، حب دب دے عملہ چ الجھے ہوئے، سائیککزم، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس چ سپر لرننگ وغیرہ، دجالیاں دے بنائے پروگراماں دے وچ الجھے ہوئے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں تو الگ ہو جائے، انہاں دے پروگراماں تو الگ ہو جائے۔ اور سچی روحانیت جڑی ہے، اسلامی علم تصوف جڑی قرآن و سنت دی قوت اور خلاصہ ہے، اور یہ تمام رہنمائیاں موجود ہیں، سانوں غیراں دی روحانیتاں دے پیچھے جان دی کوئی ضرورت نہیں، تو قرآن کریم سب کچھ موجود ہے، اور اس تو بہتر موجود ہے۔ انہوں نے تو اج پتہ لگن ڈیا سائنس دیاں تحقیقاں نال کہ شکر گزاری بڑی چنگی ہے، یکسوئی بڑی چنگی ہے، مراقبہ بہت چنگا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساڈے کو اللہ سونے نے پروگرام دتا ہوا مکمل ہے۔ انہاں غیر شرع افلاطونی بابیاں، نفشاتان دنیا دے پجاریاں، نفشاتان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل، فلک، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، نشہ، جوا، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی استانہ، اللہ دیاں نافرمانیاں جو نکل کے سچی توبہ کریے، قرآن سنت دے درود کے مطابق عمل کریے، ماسو اللہ تو ادھر نکلیے کہ کوشش بھی کریے نہ خیال نہ ہوئے، فنا نیسی جمعیت دا کمال حاصل کریے، لیکن اس راج سچے اللہ والے ہی آنا، جو روزی الست دیاں سعید الفطرت سلیم القلب روحاں نے انہاں ہی اس پاسے آنا، جنہاں روزی الست زبان دے نال دلوں بھی بلا کہہ کہ خدا مست ہو گیا سے، جڑی روزی الست دنیا دی نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گیا سگیاں کہ دلوں بلا نہیں سکیا، یہ روحاں دنیا چ بھی آ کے یہ اپنے ہون چاہے پرائے ہون کدے بھی انہاں جنیاں مرضی نصیحتاں کرو انہاں دے کوئی اثر نہیں ہونا، اس رہی کہ دل مرے ہوئے نے، بیمار نے دل ہے لوکاں دے، یہ طالبان دنیا انہاں تو الگ رہو، انہاں دے پرچھاویں تو بچن دا سایہ بھی بڑا زہریلا ہے، انہاں سب تو الگ ہو جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، سچے اللہ والے نہ غافل مخلوق تو رکھ دیں دے، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ بولن، اور انہوں کٹ ملن دی عادت بناؤندے نے، اور ہر ویلے سونے دے ذکر سے دوام قلبی ذکر و حضور سے ڈبے رہندے رہے، قلب ذات مولا ڈبے رہندے رہے، جنہیں میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماندے نے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پل آونا، تے دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان روڑاونا، دوئے جہان پل آئے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں، کہ رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ اللہ انی کہو اللہ رہ تو نہ رہو، اسے واسطے قرآن کریم کی رب سنے ذکر کثیرہ تعلیم دیتی ہے، اور فرمایا رب سونے کہ جب تسی نماز پڑھ ہٹو تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو، ذکر ہی ہے جڑا ذاکر نو مذکور نام ملا دندا، اللہ سونے تک لے جاندا ہے۔
تو سانو چاہیے اپنے اندر نو پاک صاف کر کے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش متشکم اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد اثار دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے۔ انہاں لوکاں دی زیادہ نہ گناہ چڑھتے ہیں، انہیں سمجھ بیٹھی ہے کیونکہ وہ لوگ ہے جڑے اللہ پاک دی نگاہ خاص نے ہوندے نے، انہاں وتے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلی یاد برسدے رہندے نے۔ انہاں کو بہن والے بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص چاہندا، ویسے تو اللہ سونا ہر ویلے ہر انسان نو بڑی محبت بھری نگاہ نال دیکھدا ہے کہ واپس پلٹے آوے۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونا 24 گھنٹے ہر انسان دے دل 360 واری الہام فرماوندا کہ توبہ کر کے واپس آئے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تے سانوں انہاں سچے اللہ والیاں دی زیارت نہ گناہ چڑھدے نے، انہاں دی زیارت محبت خدمت صحبت نصیباں والے نوں نصیب ہوندی ہے۔ طالبان دنیا انہاں دے کول رہ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، سارے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ ولایت روحانی کمالات دا حصول ہے، روحانی اسرار و معرف رموز حاصل کرن دا، باطنی دنیا داخل ہون دا، اور ولایت دا کمال ہے جزار مولا۔ سچے اللہ والے اپنے اندر نو دوام عمل قرآن و سنت دوام قلب ذکر حضور نہ اپنے اندر نہ نہیں کر دے، ان واسطے باطن دا دروازہ کھول دا، جن میں عشق مولانا سرشار ہو گئے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن پاک رب سے نے فرمایا مسلمانوں نے رب سے جنون نے عشق کر دینے، ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف، روح اللہ طرف دوڑ دیا کرے، باطن سر پرواز کر دیں کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں صرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے پیارے مولا دی نعمت حاصل کر دی۔ بارے قرآن کی رب سے نے فرمایا الی ربک منتہا، الی ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ہندی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدم کا مقام۔ جدو بھی گزاری مصطفیٰ حاضر ہوں گی، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ تک لے جاؤں دینا، پھر اسے دیدار مولا کی نعمت مل گئی ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مشکل انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث بما علینا الا البلاغ۔